لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. عزیزان گرامی، سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. روزانہ ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. آج آیت نمبر جو ہے آپ کے سامنے 33 ہے، جو آپ کے سامنے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بیان کرنی ہے کہ پروردگار کیا اس میں فرما رہا ہے اور کیا بتانا چاہتا ہے پروردگار. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. آپ غور کریں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اور جو کچھ ماں باپ یعنی والدین اور اقربا جو رشتہ دار ہیں نے چھوڑا ہے، یعنی ترکہ جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ہے نا، ہم نے سب کے لیے ولی اور وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے ان کا حصہ بھی انہیں دے دو. بے شک خدا ہر شے پر گواہ اور نگراں ہے. اب آپ غور کیجیے گا، اس میں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یعنی جو والدین جو ہے اور رشتہ دار چھوڑ کر گئے ہیں، ہے نا، تو ترکہ جو ہے جو وارثین جو چھوڑ کے گئے ہیں، تو سب کے لیے ولی و وارث ہم نے مقرر کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو ولی اور وارث ہیں ان کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے ولی اور وارث مقرر کر دیا ہر ایک کے لیے، ان میں سے جس کو چھوڑ کر والدین اور اقربا گئے ہوئے ہیں. یعنی یہاں پہ ایک آیت کریمہ یہ بتانا چاہ رہی ہے، اس پہلا جز، کہ ارث کا سلسلہ، میراث کا سلسلہ جو پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اسی کو بہرحال خلاصتاً یہاں بیان کیا جا رہا ہے مختصر طور پہ، کہ جو کچھ آپ کو جو ہے بہرحال حصے بتائے گئے ہیں کہ زوجہ کتنا حق ہوگا، بیٹی کتنا حق ہوگا، ہے نا، ماں باپ کا کتنا حق ہوگا، یہ سب جو ہے پیچھے آیتوں میں جو ہے میں نے تذکرہ کیا ہے قرآن کی آیت کے ذریعے. تو آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ والدین اور یعنی رشتہ دار چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں ان میں سے جو ہے تم کیا کرو، جو رشتہ دار اور ولی ہم نے قرار دیا ہے ان کو عطا کر دو، ان کو دے دو، ہے نا، ان کو دینا ہے. اور کس کو دینا ہے؟ اور ان کو دینا ہے جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے. تم نے جس سے عہد و پیمان کیا ہے ان کا حصہ بھی انہیں دے دو. بے شک خدا ہر شے پر گواہ اور نگراں ہے. یعنی اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، فیصلہ اسی کرنا ہے. یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا ہے موالی. موالی اصل میں جو ہے مولا کی جمع ہے. مولا دراصل ولایت سے نکلا ہوا ہے. ولایت مانے کیا ہوتا ہے؟ ارتباط، ایک رابطہ، ایک اتصال، آپس میں متصل ہونا، ہے نا، رابطہ اسے کہتے ہیں، تعلقات جسے کہتے ہیں، متعلقین کہتے ہیں. یہ متعلقین تمام ان افراد کو بھی کہا جاتا ہے جو ایک دوسرے سے ارتباط رکھتے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں، ہے نا، ان کو بھی جو ہے مولا کہا جاتا ہے. ولایت سے نکلا ہے. سرپرست بھی کہا جاتا ہے، پیروکار بھی کہا جاتا ہے، اس کے معنی بھی ہے. اس آیت میں جو موجود ہے موالی کا مطلب ہے وارثین، یعنی جو وارث موجود ہیں ان کو جو ہے تم عطا کرو، تم دے دو. فاتوہم نصیبہم، ان کے نصیب کو، ان کے حصے کو ان کو تم دے دو. دوبارہ جو ہے ارث کی طرف جو ہے پروردگار متوجہ کر رہا ہے نا، ارث کی طرف متوجہ کر رہا ہے دوسری مرتبہ. یعنی ہر کسی کے لیے، یعنی جو بھی شخص ہے، ہر کسی کے لیے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ عورت ہو، وارثین قرار دیا گیا ہے. عورت مر جائے ان کے لیے بھی وارث ہے، مرد مر جائے ان کے لیے بھی وارثین قرار دیا گیا ہے کہ اس سے ارث حاصل کرے. جو کچھ والدین، اقربا،
نے چھوڑا ہے، یعنی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان میں سے جو ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، سب کو دینا ہے۔ حصے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ یہ جملہ اصل میں خلاصہ ہے احکام ارث کے لیے جو کچھ سابق آیتوں میں جو ہے بیان کیا گیا تھا، اور آگے آنے والے احکام ہیں ان کا ایک خلاصہ ہے، یعنی آگے بھی مسئلے ابھی آئیں گے، ابھی یعنی ارث کے مسائل جو ہے آگے آئیں گے آپ کے سامنے کہ خالہ کا کیا حق ہے، ماموں کیا حق ہے نا، کس طرح سے جو ہے اگر یہ پہلے طبقے والے نہ رہے تو دوسرے والے کو، یہ سلسلہ جو ہے آگے بتایا جائے گا۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ جن افراد سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے، یہ تو یعنی وارثین کے بارے میں ہو گیا، اب جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے ان کا بھی حصہ دو بھائی۔ تو ظاہر سے بات ہے اس سے ان کے حصے اور سہم کو قرار دے دو، دے دو اس کو۔ یہاں پہ دیکھیں والذین عقدت ایمانکم، ایمانکم نے عقد یمین، عقد یمین جو یہاں پہ استعمال کیا قرآن میں، توجہ کیجئے گا، میں نے کہا کہ تفصیلی باتیں پیش کرتے ہیں ہم لوگ، مختصر بیان کرنا ہے، یعنی دائیں ہاتھ سے گرہ باندھنا، یہ عقد یمین کا مطلب ہوتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے گرہ باندھنا، ٹھیک ہے، یہ مطلب کہا گیا ہے۔ تو عام طور پہ انسان تمام امور کو دائیں ہاتھ سے انجام دیتا ہے، تو اب جو ہے یہاں پر عقد یمین سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین نے تفسیر کیا ہے کہ اس سے زر و شوہر ہے، یعنی میاں بیوی ہیں، مراد میاں بیوی ہے، ان کا حق ہے دو ان کو، کیونکہ ان دونوں نے عقد نکاح کیا ہے۔ عقد نکاح یعنی باندھا ہے، نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں نا، یعنی شادی کے بندھن میں بندھ گئے ہیں، کیونکہ پہلے جو ہے ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی جو ہے انکح تو اور قبلتوں کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ دونوں آپس میں بندھ گئے، ہے نا۔ اب جب بن گئے تو ذمہ داریاں عائد ہو گئیں، اور مرد کے اوپر واجب ہے کہ بیوی خرچہ برداشت کرے، بیوی واجب ہے کہ شوہر کا کہنا مانے، ہے نا۔ یہ تمام چیزوں کو جو ہے پیش نظر رکھا گیا، ہے نا۔ تو اب جب پیش نظر رکھا گیا اس کو، یعنی بعض مفسرین کہا کہ عقد یمین سے مراد زن و شوہر ہے، لیکن توجہ کریں آپ کہ عقد نکاح، لیکن یہ احتمال بعید ہے، یعنی یہ بعید ہے کہ مطلب یعنی یہ احتمال نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کے لیے جو ہے حصہ تو پروردگار نے الگ سے قرار دیا ہے۔ عقد یمین سے تعبیر عقد نکاح کو بہت کم جگہ پہ کیا گیا ہے قرآن میں، یعنی نکاح کے لیے عقد یمین کا لفظ بہت ہی شاذ و نادر استعمال کیا گیا ہے۔ تو جو کچھ مفہوم آیت سے نزدیک ہے وہ یہ ہے، توجہ کیجیے، اب یہاں پہ غور کرنا ہے کہ والذین عقدت ایمانکم سے مراد کیا ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ مفہوم آیت سے نزدیک ہیں وہ زمان جریرہ ہے۔ زمان جریرہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اب اس کی تشریح ہم کرتے ہیں۔ زمان جریرہ کا پیمان ہے، عہد ہے، جو اسلام سے پہلے تھا، اسلام قبل الاسلام، یعنی رسول جب اسلام لے کر آئے اس سے پہلے یہ زمان جاہلیت میں جو ہے یہ زمان جریرہ کا جو ہے رواج زیادہ تھا۔ اسلام نے اس کی اصلاح کی ہے، بس خالی وہ یہ تھا کہ دو افراد آپس میں یعنی قرار باندھتے ہیں، آپس میں جو ہے یعنی عہد و پیمان کرتے ہیں، آپس میں جو ہے قرارداد کرتے ہیں، یوں کہیے آپ کہ کاموں میں بھائی کی طرح ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ جب ان میں سے ایک مر جاتا تھا تو دوسرا اس سے ارث میں لیتا تھا، یعنی اگر دو آپس میں جو ہے یہ عہد و پیمان کرتے تھے کہ بھائی کی طرح ہم دونوں رہیں گے اور نتیجے میں ہمیں پریشانی ہوگی تو تم جو ہے اس میں شریک ہو جانا، تم ہمیں پریشانی دور کر دینا، یعنی ہر کام میں ہم لوگ دخیل رہیں گے، ہے نا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو زمانہ جریرہ کہتے ہیں، اگر ہم نے نقصان چاہا تو تمہیں اس نقصان کی بھرپائی تم کر دو گے، ہے نا، اس طریقے سے آپس میں طے کیا۔ تو اب جو ہے بعد میں ان میں سے کوئی ایک مر جاتا تھا تو وہ وارث بن جاتا تھا، لیکن اسلام نے کیا کیا، یہ تو زمان جاہلیت میں تھا، اسلام نے کیا کیا، اسلام نے اس پیمان جو دوستی کا عہد و پیمان تھا، دوستی کا عہد و پیمان تھا، برادری اور بھائی چارگی کا عہد و پیمان تھا، اس کو صحیح قرار دیا، لیکن کس طریقے سے، اس میں تاکید کی گئی کہ ارث لینا اس صورت میں ہے، یعنی یہ زمان جریرہ اس صورت میں جو ہے ارث لیں گے جب ارث کے تمام طبقات موجود نہ ہو، رشتہ دار کوئی موجود نہ ہو، ہے نا۔ یعنی اگر رشتہ دار باقی نہ رہیں، ایک شخص
جس کو ولایت زمان جریرہ قرار دیا گیا ہے اور معاہدہ اس طرح کا ہو، اس سے وارث، اس کا وارث بنے گا اور اس میں ارث میں جو ہے مال و دولت لے گا۔ دیکھو توجہ کیجیے گا، جو 3 طبقات ہم نے بتائے تھے آپ کو، توجہ کیجیے گا۔ پہلا طبقہ کیا ہے؟ ماں باپ بیٹے، ٹھیک ہے، ان کو ملیں گے اولاد اور ماں باپ، ٹھیک۔ اور دوسرا طبقہ یہ ہے کہ اگر اولاد اور ماں باپ میں سے کوئی نہ ہو تو بھائی بہن کو دیا جائے گا، بھائی بہن ہے نا، ان کو دیا جائے گا۔ بھائی بہن میں سے اگر کوئی نہ ہو تو تیسرے طبقے میں جو ہے خالہ، ماموں، پھوپھی، چچا، یہ شامل ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان تینوں میں سے کوئی نہ ہو تو اب جو ہے تینوں طبقات سے کوئی نہ ہو تو اس زمانہ جریرہ والے جو افراد ہیں ان کو جو ہے ارث میں دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے تمام سسٹم جو بنایا گیا ہے اسلام میں، وہ انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا۔ لیکن زن و شوہر کا مسئلہ پہلے ہے، یعنی زن و شوہر کا معاملہ جو ہے اس کا ارث پہلے دیا جائے گا، جو ہم آپ کو بتا چکے پچھلے دروس میں، آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جہاں پہ جو ہے ہیڈنگ بھی لکھی ہوئی ہے درس میں کہ یعنی میراث کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اس میں ہے کہ اگر ارث، دیکھیں توجہ کیجیے گا، اگر ارث دینے میں کوئی کوتاہی کیا تو خدا بہرحال جو ہے ہر چیز سے آگاہی رکھتا ہے، کیونکہ وہ شاہد بھی ہے، ناظر بھی ہے، ہر کام کی نظارت کر رہا ہے نا، وہ گواہ ہے، گواہ بھی ہے، فیصلہ کرنے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ اب اس میں ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کر دو کہ جو زمانہ جریرہ میں جو ہے آپس میں عہد و پیمان باندھتے ہیں وہ جملہ کیا ہے؟ دیکھیں جملہ یہ ہے کہ عاقدتک علی ان تنصرنی وانصرک، ہم دونوں آپس میں معاقدہ کرتے ہیں، عقد و پیمان باندھتے ہیں۔ عاقدتک یعنی دونوں ایک دوسرے شریک ہیں، یعنی ہم تم سے عہد و پیمان باندھتے ہیں، کیا؟ اس پر کہ تم میری مدد کرو گے، میں تمہاری مدد کروں گا، وَتَأْقُلَ عَنِّي وَآقُلَ عَنْكَ، نقصان کی بھرپائی تم کرو گے، مدد کرو گے، نقصان اگر ہو گیا تو اس کی بھرپائی کرو گے، اس کی مدد کرو گے، اور میں جو ہے تمہاری نقصان کا بھرپائی کروں گا، ہے نا، مدد کروں گا۔ وَتَرِثُنِي وَأَرِثُكَ، تم جو ہے میرے وارث بن جاؤ گے، میں تمہارا وارث بن جاؤں گا۔ فَيَقُولَ، پس وہ کہتا ہے دوسرا آدمی، الآخر، دوسرا آدمی کہتا ہے قبلتُ، میں نے قبول کیا۔ تو اب جب ایسے جملہ جو ہے آپس میں طے ہو جائے گا، جبکہ رشتہ داری کوئی نہیں ہے، تو پھر جو ہے یہ وارث بن جائے گا۔ لیکن وارث کب بنے گا؟ قبل الاسلام یہ تھا کہ فوراً بن جاتا تھا، لیکن اسلام میں جو ہے یہ ہے کہ ویسے وارث نہیں بنے گا۔ وارث کب بنے گا؟ جب کہتے ہیں کہ رشتہ دار موجود نہ ہو۔ بہرحال یہی اس آیت کریمہ کا جو نتیجہ آپ کے سامنے آتا ہے وہ یہی کہ میراث میں زور دیا گیا ہے کہ جو والدین اور رشتہ دار ارث میں کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ جو ہے حصے اور سہم کے مطابق جو ہے ایک دوسرے کو تقسیم کرنا ہے، ورنہ جو ہے پروردگار جو ہے حاضر ہے، ناظر ہے، سمیع بصیر ہے، وہ نگراں ہے، دیکھنے والا ہے، اسی حساب سے وہ فیصلہ کرنے والا ہے، کیونکہ روز قیامت ایک ایک چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر کار خیر انجام دے گا وہ بھی دکھے گا، اور جو ذرہ برابر شر کام انجام دے گا، برا کام انجام دے گا، وہ بھی روزہ قیامت اس کے سامنے نظر آئے گا۔ آخر بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق زہرا وابیہا وبعلیہا ونیہا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو افراد پریشان ہیں ان کو پریشانی دور فرما، امام کے اعوان و